اس لیے یہاں پہ انگوٹھے نہیں چومیں۔ دوسرا، اگر قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی اور زور سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ انگوٹھے، جیسے 5 آیات ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، اس میں وما محمد الا رسول پڑھتے ہیں نا، ما کان محمد ابا، تو محمد آتا، وہاں پر بھی بہت سارا کرتے رہتے، نہیں چومنا چاہیے، وہاں پر بھی نہیں چومنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن شریف کی تلاوت کو سننا بھی واجب ہے اور انگوٹھے چومنا مستحب، یہاں بھی یہی مسئلہ، سمجھ رہے؟ تو ان 2 جگہوں پر، اور تیسرا خطبے کی اذان ہے، خطبے کی اذان وہ بھی اسی میں، خطبے میں ہی شامل ہے، سمجھ رہے میری بات؟ تو ان جگہوں پر انگوٹھے چومنا، جہاں پر بھی، اب مسئلہ یہ لگا، جہاں پر بھی اگر واجب سے ٹکرائے، فرض سے ٹکرائے، وہاں پہ چھوڑ دو، اور جہاں کسی سے ٹکراؤ نہیں ہے تو محبت میں اور پیار سے چوم لو، سمجھ رہے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ اچھا، بعض لوگ نا اس کو جھگڑا بنا لیا، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، بس گاؤں نا، اگر کسی نے انگوٹھے نہیں چومے تو چھوٹتے یہ کہتا رہے یہ وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے، اور وہ بھی اس پہ بعض یہ بھی سوچتا کہ اگر انگوٹھے چوم لوں تو بدعت ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی، شرک، تو وہ جھگڑا میں دور کر رہی۔ اب تمہارے یہاں کا مجھے پتہ نہیں، میں تو ایک، کیونکہ یہ چینل والے میری تقریریں بہت دور تک جاتی، مجھے تو ایک دم کلیئر بات بتانی ہے، مجھے کسی کے پکش میں نہیں، جو ایک دم قرآن و حدیث کی بات ہے۔ تو فرض واجب نہیں، میں نے پہلے بتا دی، اگر کسی چیز سے نہیں ٹکرا رہا تو آقا کا نام ہمارے لیے اللہ کے بعد سب سے افضل والا کون ہے؟ آقا ہے یار۔ جب آقا کا نام، اچھی چیز کو دیکھ کر ایسے کرتے نہیں کرتے، کعبے کو دیکھ کر، قرآن شریف کو دیکھ کر چومتے نہیں چومتے، ایسے ہی جب آقا کا نام آئے ایسے چوم لو، اس میں کوئی اچھا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں چوما تو اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے آپ، پہلے بتا رہا ہوں میں، یہ لڑائی کے، جھگڑوں کے راستے، اور ہے کچھ بھی نہیں حضرت، ہے کچھ نہیں، مگر لڑائی کا سبب بن جاتا، پھر وہ بہت، پھر انا پہ آ جاتی ہے، ذات پہ آ جاتی، چل ہاں نہیں کروں گا میں، جو کرا جا کر لے۔ اس لیے اگر آدمی جس وقت مرنے کا ٹائم ہو نا، نزا کا ٹائم، تو اس کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، منع ہے کہنا، نزا کے وقت اس کو نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے سامنے بیٹھ کر کے ادب کے دائرے میں کلمہ اتنی زور سے پڑھو تاکہ اس کے کان میں آواز پہنچ جائے، تاکہ اگر بھولا ہوا ہو نا تو اس کو یاد آ جائے، کیونکہ نزا کے وقت تکلیف ہوتی، تکلیف والے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے کہا چل یار ذرا چلی کھسیا گا نہیں کھسیا گا، بولے یہ آدمی کی ایک فطرت ہے۔ لیکن اسلام کو ہم نے جتنا سخت بنا دیا ہے وہ صرف ہمارے کرتوت ہیں، ورنہ لڑائی جھگڑے تو ہیں ہی نہیں۔ اسلام، اور اسلام سے زیادہ صاف ستھرا کوئی اور دھرم، کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ اب بھئی اپنی اپنی پہ لڑتے رہو تو میں کہہ نہیں سکتا، جھگڑا تو چھوٹی سی بات، کچھ نہیں، بس کسی نے یہ کہہ دیا جل سے، اے کیوں کھڑا ہو رہا، تو اسے غصہ آ گیا، تو کون ہوتا ہے؟ تیرے باپ کا جلسہ، تیری ماں کا جلسہ، تیرے باپ کا جلسہ، وہ اٹھنے، اس نے دیکھا کہ یہ میرے ابا سے اتنا بول لیا، اس نے اٹھا کے 2 تماچے مار دی، لے جھگڑا شروع ہو گیا۔ کتنی سی بات ہے، جھگڑے کوئی سرپاؤں ہوتے، تو تھوڑا اپنے آپ کو ٹھنڈا کر کے چلیو، غصہ مت آنے دیو، غصہ ہے تو وضو بنا لیو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلو، اگر کچھ بولنے میں نے کچھ باتیں تھوڑی کرری بھی کہہ دی ہے، اگر کسی بھائی کو بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں۔ بولو انشاءاللہ میرے لیے دعا کرو گے نا، کیونکہ تاریخ خالی نہیں، پورے دن و رات چلنا پڑتا، دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے آواز میں، سینے میں، ساری چیزوں میں اور چاشنی کشادگی، سید صاحب کے، سارے لوگوں کے، سارے علماء کے، سب کے اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی بھی نسلوں کو شاد و آباد فرمائے، آپ کے گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے، سب کو نمازی حاجی بنا دے، سب کو پکا سچا مسلمان اور نبی کا غلام بنا دے، اے اللہ ہم سے ان سے دین اور شریعت مصطفیٰ کا کام لے لے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سے ہی سلام شروع کر دو. گھر جاؤ تو پہلے گھر میں جا کے سلام کریو. اگر بیوی ہو تو اسے سلام کر لیو. بیوی کو سلام کرنا جائز ہے، بہتر ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ناک کٹ جائے گی. سمجھ رہے؟ السلام علیکم.